بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا، الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا، عجب نقش قدرت نمودار تیرا، خوشی غم میں رکھی ہے اور غم میں خوشی، عجب تیری قدرت عجب کار تیرا۔ اور نعت کے دو اشعار کہ اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ناظرین، پروگرام صبح غزل لے کر امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویکینڈ کا یہ مارننگ شو آپ کی خدمت میں ہر ہفتے آج ہی کے دن پیش کیا جاتا ہے۔ اردو زبان و ادب اور ثقافت کے متوالوں کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں اردو زبان ادب اور ثقافت کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو جاری رہتی ہے۔ اس پروگرام کا جو سیگمنٹس ہیں، جو ترتیب ہے، وہ اسی طرح ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی کہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ آپ اگر ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ ہمیں کال کیجئے، ہمارے ساتھ شامل ہوں پروگرام میں۔ کوئی بھی ادبی گفتگو کے لیے کوئی بھی اچھی سی بات آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جس وقت آپ ہمیں کال کرتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ بالکل مدھم کر دیا کریں یا بند کر دیا کریں، تاکہ وہ ہماری گفتگو میں مخل نہ ہو۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح مہمان ہوا کرتے ہیں، یہاں لوکل یو کے سے، یورپ سے اور پوری دنیا بھر سے جو بھی شخصیات تشریف لاتی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات ان سے کروائی جائے، ان سے گفتگو کی جائے، ان کے مشاہدات و تجربات سے کچھ سیکھا جائے، کچھ حاصل کیا جائے۔ حسب سابق، حسب روایت ہمارے ساتھ آج بھی ایک ادبی شخصیت موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یو کے بھر میں، پاکستان میں اور دنیا ادب میں ایک بہت خوبصورت نام ہے، بہت خوبصورت اضافہ ہے۔ بڑے پختہ ادیب اور شاعر ہیں، پہلے بھی اس پروگرام میں میرے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ محترم جناب ضمیر طالب سیال صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے اس پروگرام میں، ہماری درخواست پر بہت اچھا لگا۔ اور آپ ضمیر صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں جب رات کو ہم کیا کرتے تھے تشریف لا چکے ہیں، اور اب جو ہے صبح کے وقت آپ تشریف لائے ہیں۔ ضمیر طالب سیال صاحب، آپ کو یہ تبدیلی کیسی لگی؟ پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ نہیں، وقت کے اعتبار سے تو میں بہت زیادہ خوش ہوا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جو وقت تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے لیے بہرحال وہ اسپیشل جو شائقین تھے غزل کے ادب کے وہی جاگتے تھے، عام لوگوں تک وہ بات نہیں پہنچتی تھی۔ اس میں حرج تو نہیں ہے، لیکن جو ہمارا بنیادی ایک مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اور آپ کے میں اس کاز کو بھی پروموٹ کرتا ہوں، اور اس کے لیے میرا آپ کے ساتھ یہ معاہدہ بھی تھا کہ جب آپ مجھے بلائیں گے میں ضرور حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اردو زبان جو ہے، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، یہاں یورپ میں اور بالخصوص برطانیہ میں ہم آخری نسل ہیں جو اردو لکھ پڑھ اور بول رہے ہیں۔ ٹھیک، ہماری اگلی نسل جو ہے اس تک اردو منتقل نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ تو یہ پروگرام کا جو اب وقت آپ نے رکھا ہے، یہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ بچے اسکول بھی نہیں جا رہے، یونیورسٹی میں بھی نہیں جا رہے، گھر میں بیٹھے ہوں گے، وہ پروگرام بھی دیکھیں گے، تو ان میں کوئی نہ کوئی دلچسپی پیدا ہوگی۔ اور میری ان والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایک بہت بڑی خدمت تو نہ چاہتے ہوئے بھی انڈین فلم انڈسٹری، پاکستانی فلم انڈسٹری اردو زبان کو جاری رکھنے میں کر رہی ہے، بالکل، لیکن لکھنا پڑھنا تو وہ بات نہیں جانتے، بولنا سمجھنا چلو اچھی بات ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ تو اردو زبان کو ہماری اگلی نسل تک منتقل ضرور ہونا چاہیے، ورنہ یہ زبان ختم ہو جائے گی۔ جیسے یہ زبان ختم ہوگی ہماری ثقافت بہت بری طرح متاثر ہوگی، بلکہ ختم ہو جائے گی۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ جتنی بھی ثقافتیں دنیا میں ہیں ان کا انحصار بنیادی طور پر تو زبان پر ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ کی کسی حد تک، بلکہ بہت حد تک بہت بجا ہے کہ شاید ہم واقعی سکرپٹ کے حساب سے، بولنے سے نہیں، میں لکھنے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، سکرپٹ کے حساب سے ہم شاید واقعی
آخری جنریشن ہو اور اگلی جنریشن کو اگر ہم نے لکھنا کم از کم نہ سکھایا تو ہو سکتا ہے اس سے اگلی جنریشن بولنا بھی نہیں. آپ ہمارے ساتھ پروگراموں میں آتے ہیں, مشاعروں میں آتے ہیں, پورے UK میں, یورپ میں بھی گئے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ینگ جنریشن ہے وہ نہیں آتی ہے مشاعروں میں, اردو کے پروگرامز میں وہ نہیں آتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کو دلچسپی بھی نہیں ہے, اور اگر وہ نہیں آئیں گے ہمارے پروگرامز میں, اور میں ان تمام پروگرامز کے جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے مختلف آرگنائزیشنز بنا رکھی ہیں, میری ان سے بھی یہ گزارش ہے, پیرنٹس سے بھی یہ گزارش ہے کہ بچوں کو گھر پہ لکھنا پڑھنا سکھائیں. اگر کوئی آپ کو استاد مل جائے کہیں سے بھی, اردو پڑھنا لکھنا ضرور سکھائیں, ورنہ ہماری ثقافت ختم ہو جائے گی. اور ثقافت ختم ہونے کے ساتھ آپ یقین کیجئے کہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ ہماری شناخت ختم ہو جائے گی, تخلیق رک جائے گی, شناخت ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, اجازت دیں ضرور تو کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو, وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر اعجاز صاحب کیسے ہیں آپ؟ کا پروگرام بڑے میں شوق سے دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو تمام ہندو برادری کو ہولی تہوار کی مبارکباد ہو. بہت شکریہ جی. ہماری طرف سے بھی ہمارے ہندو برادری جتنی بھی پوری دنیا میں موجود ہے, ہمارے ادارے کی طرف سے بھی ان کو ہولی کی بہت بہت مبارک ہو. احمد ندیم قاسمی کے 2 شعر پیش کرتا ہوں. جی, عطا کیجیے. پسے دیوار ہے ایک اور بھی ہے دیوار بلند, ایک دیوار کے پیچھے کئی دیواریں ہیں, یہ ہاتھوں کے پیچھے یہ فصیلے یہ حصار, وقت کی بات ہے سب وقت کی رفتاریں ہیں. واہ واہ واہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے ریگولر کالر ہیں جی, اور ان کی سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلی کال میری ہو, اور بڑے شوق سے. اور جو انہوں نے ایک بات کی ہے ہولی کے اعتبار سے, ہاں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو برصغیر کے جو تہوار تھے ان کو مذہبوں میں بانٹ کر بہت سارا نقصان کیا گیا ہے. عام طور پہ جو تہوار ہوتے ہیں شاہ صاحب وہ علاقائی ہوتے ہیں, وہ صرف کلچر ہوتا ہے, وہ ثقافت کے اعتبار سے, موسموں کے اعتبار سے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اب ایک جو بیساکھی کا جو تہوار تھا اس کو بھی مذہب کا رنگ دے کر اس کو بھی پنجاب میں, حالانکہ یہ پنجاب کا ایک بڑا خوبصورت تہوار تھا, اور یہ فصل کی تیاری پر یہ ایک کسانوں کی خوشی کا تھا, اور اس کا ایک اظہار تھا, اس کا مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. اسی طرح ہولی جو ہے یہ ایک روشنیوں کا تہوار ہے, اور کئی جو بسنت ہے, دیوالی ہے, دیپاولی جس کو بسنت کو جو ہے وہ اس کو بھی, جو چیزیں اس میں خراب ہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں, ان کو اگر وہ کیمیکل ڈور یا دوسری اس قسم کی وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو روکیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ تہوار ہی بند کر دیں. تو تہواروں کو روکنا جو ہے یہ بھی ایک ثقافت کا نقصان ہے, اور اس ثقافت کو جاری رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اصل میں پچھلے چند ڈیکیڈ سے, چند دہائیوں سے ہوا یہ ہے کہ جیسے ایک سچویشن ہوتی ہے نا ٹٹ فور ٹیٹ والی, کہ ایک اگر کسی ملک کے لوگ کہہ لیں, کسی مذہب سے متعلق لوگ کہہ لیں, اگر وہ اپنا کلچر کوئی منا رہے ہوتے ہیں تو جواباً دوسرے مذہب کے لوگ اپنی کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے جواباً پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ مخاصمت جو ہے یہ کلچر کے لیے بھی نقصان دہ اور مذہب کے لیے تو ہے ہی. یہ کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئی ہے, پہلے چند دہائیوں سے. اگر آپ مطلب سینکڑوں سال پیچھے جائیں جی تو مسلمان, ہندو, سکھ یا عیسائی ایون جو ہیں وہ تہواروں میں تو کوئی ایسا اعتراض تھا ہی نہیں کسی کو, وہ ایک دوسرے کے اعتبار. ہاں کچھ ایسی حرکتیں جو کسی دوسرے مذہب کے لیے نامناسب یا ہوں تو اس کو تو چلو اعتراض کیا جا سکتا ہے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ادروائز جو خوشی کے جو تہوار ہیں, موسمی تہوار ہیں, ان کو مذہبی رنگ دیکھ کر اس میں منافرت بھرنا جو ہے میرے خیال میں وہ درست نہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ جسے میں عرف عام میں یار لوگ کہتا ہوں, وہ کسی کے بھی تہوار کو خام خواہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی ان کے مذہب کا پرچار ہم کریں گے ایسا کر کے. میرا خیال ہے یہ سوچ جو ہے وہ غلط ہے, کیونکہ اگر ہمارے مذہب کا کوئی دوسرا شخص جو ہے یا دوسرے مذہب کا کوئی انسان یا برادری یا کمیونٹی اگر ہمارے تہوار کو کچھ اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے نا کہ وہ مسلمان ہو گیا, کہ وہ مسلمان ہو گئے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر ہم کسی کی خوشی میں شریک ہو جائیں. اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ جس میں کوئی گناہ خدا نہ خواستہ شامل ہو, تو اس کے علاوہ تو کوئی حرج نہیں ہے. اور میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جو تہوار ہیں یہ زیادہ تر موسمی ہوتے ہیں, صحیح, اور علاقائی ہوتے ہیں. ان کا براہ راست مذہب سے بہت کم تعلق ہوتا ہے, مذہبی تہوار نہیں ہوتے عام طور پر. صحیح. اور ویسے بھی ہمارے جو مسلمانوں کے جو تہوار ہیں یا مختلف چیزیں جو منائی جاتی ہیں, جیسے عید ہے, رمضان ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, وہ متبرک مہینوں میں,
وہ تو بڑے واضح ہیں اور ان میں تو بڑا فرق ویسے ہی بڑا محسوس ہوتا ہے، اور دیگر مذاہب کے لوگ تو ان کو ویسے بھی براہ راست اس میں شامل ہونے سے ویسے ہی ذرا کتراتے ہیں کہ کہیں کوئی بے ادبی کا عنصر اس میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی نا مسلمانوں کی تنگ نظری شامل ہوتی ہے، ورنہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے تو پیغمبر ہیں، ہماری تو ظاہر ہے کہ رحمت وہ للعالمین ایمان ہے، جان ہے، ہمارے لیے تو وہ سب کچھ ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے انسانیت کے لیے شاہ صاحب کیا ہے، جی کیا ہم اس کو پوری طرح واضح کر پائیں ہیں لوگوں پر کہ وہ کتنے بڑے محسن انسانیت تھے؟ بے شک ان کا جو لقب ہے جو ان کو بارگاہ رب العزت سے ملا ہے وہ رحمت للمسلمین تو نہیں ہے نا، نہ مومنین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، عالمین ہے، بالکل تو صحیح۔ انہوں نے تمام جہانوں پر اور تمام انسانوں کے لیے، آپ انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، 1400 سال پہلے انسانیت کا کیا حال تھا، بالکل، اور اس ایولیوشن کے بعد، اس اتنے بڑے انقلاب کے بعد کوئی مسلمان ہوا یا نہیں ہوا؟ آج یورپ میں جتنی روشنی ہے یہ انہی کی لائی ہوئی روشنی ہے۔ بے شک انسانیت کے اندر جتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، انسانی تاریخ کے اندر جتنی بڑی، انسانی تہذیب کے اندر جتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، وہ ساری تو انہی کی دی ہوئی ہیں، تو وہ ہم واضح ہی نہیں کر پائے۔ جو آج بھی جو بعض ناگوار قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی، یوٹیوب وغیرہ پہ جو ہے کہ گستاخان رسول جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، تو وہ گزارش یہ ہے کہ ان نادانوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی ہستی کو، وہ پیغمبر تو مسلمانوں کے ہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے، صحیح، لیکن انہوں نے صرف مسلمانوں پر کرم نہیں کیا، ان کا کرم جو ہے وہ تمام انسانیت پر ہے، اور ہم سے یہ بات واضح کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہم وہ بات پوری طرح پھیلا ہی نہیں پائے، سمجھا ہی نہیں پائے انسانوں کو کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ میرا خیال ہے اس کی ایک وجہ جو ہے نا کہ ہم یہ پیغام اس کو آگے نہیں پہنچا پا رہے صحیح طریقے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عمل میں کمی ہے، کیونکہ سب سے اچھا پیغام، بالکل میں آپ سے 100% سب سے اچھا پیغام آپ کا عمل ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو پھر آپ پیغام تو پہنچا ہی نہیں رہے ہیں، اور پھر قول و فعل میں جو تضاد ہمارے ہوتا ہے، دیکھنے والے اس کو پرکھتے ہیں۔ اصل تو یہی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، اور جب دروازے پہ کوئی آتا ہے تو بچے کو ہم سب سے پہلا سبق کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ آ جاؤ کہہ دو، جاؤ کہہ دو ڈیڈی گھر پہ نہیں ہے، ماں گھر پہ نہیں ہے۔ تو جھوٹ کی ابتدا تو ہم بچوں کو خود ہی کر رہے ہیں، اور پھر جب میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کو ہم اس قسم کے چھوٹے موٹے جھوٹ بتائیں گے، بچے سمجھ جاتے ہیں کہ بیٹھے تو گھر پہ ہیں اور مجھ سے جھوٹ بلوا رہے ہیں، تو پھر وہ اپنی غرض کے لیے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے ہم اخلاقی طور پر اس قسم کی حرکتوں سے اپنی آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق تو خود ہی کر رہے ہیں۔ میں بہرحال پھر وہی شاہ صاحب گزارش کروں گا کہ آج جیسی کہ صورتحال اس وقت پاکستان پورا ٹینشن میں ہے، یوٹیوب کو بند کرنے کی بات چل رہی ہے، فیس بک کو بند کرنے کی بات چل رہی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ یہ سوشل میڈیا تو بند نہیں ہوں گے، دوسرے ممالک میں چلتے رہیں گے، مسلمان بھی اس سے اٹیچ رہیں گے۔ پہلے بھی یوٹیوب کو بند کرنے کا تجربہ کیا گیا، اس میں نئے نئے ایپس جو ہیں وہ انہوں نے نکال کر وہ یوٹیوب کو تو جاری رکھا، براہ راست بند ہوگی، اس طرح سے کیا فرق پڑا؟ اصل میں جس چیز کی ضرورت ہے، میں علماء کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں اور باقی ان تمام دانشوروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلو جو مسلمانوں کے لیے پیغمبرانہ حیثیت رکھی اعتبار سے اہم ہے، جو مقدس ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر آپ بیان کرتے رہیں، جمعے کی نماز میں بھی کریں، اپنی ٹی وی میں بھی کریں، لیکن وہ پہلو ان کے جو انسانیت کے لیے مفید رہے ہیں، جو انسانیت کے لیے ثابت شدہ ہیں، جی، کہ جو انسانی ترقی میں جتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے، جو انسانی بہتری کے لیے جو کام کیے ہیں، ان پہلوؤں کو بدستور واضح کریں اور بھرپور طریقے سے واضح کریں، اسی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے واضح کریں، تاکہ وہ آوازیں جو غلط قسم کی آوازیں، گستاخوں کی آوازیں جو ہیں، جو کچھ لوگ تو نادانی میں کرتے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی کچھ اپنے ذاتی تھوڑے بہت مفاد کے لیے کر لیتے ہیں، تو یہ بند ہو جائے، اور وہ بند اسی وقت ہوگی جب ہم لوگوں کو قائل کر پائیں گے۔ سزا سے دنیا میں کبھی کوئی کرائم بند نہیں ہوا، یہ تاریخ گواہ ہے، اصلاح سے ہوتا ہے، سزا سے تھوڑی بہت اس میں کمی تو آ سکتی ہے، لیکن وہ کبھی ہمیشہ بند نہیں ہوتا ہے۔ آپ ان دلوں کے اندر جو ہے نا وہ یہ بات ڈالیں کہ جس ہستی کے بارے میں آپ نادانوں بات کر رہے ہو، اس کا صرف مسلمانوں پر نہیں، وہ تم پر، یہ جو تم آج منہ کھول کر باتیں کرتے پھرتے ہو نا، اس کا سبب یہ ہے کہ عمر فاروق کو ایک بدو پوچھ سکتا تھا کہ جو تم نے قمیض پہنی ہے پہلے اس کا حساب دو۔ صحیح، یہ آغاز وہاں سے ہوا تھا، اس لیے آج تم جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہو، یہ بات آئی کہاں سے ہے، تمہیں یہ ملی کہاں سے ہے؟ یہی رومن یہاں پر تھے، یہی ایرانی یہاں پر تھے،
اور بولنا کی تو بڑی دور کی بات ہے، تم ان کے خلاف سوچتے بھی تھے تو تمہیں زندہ شیروں کے آگے پھینک دیا جاتا تھا. بے شک. تو یہ جو کرم ہے اسی کا ہے، اسی کے کرم کا فائدہ اٹھا کر آپ اسی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو. سوچو تو صحیح تم کر کیا رہے ہو.